السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غیر مسلم اکثر سوال کرتے ہیں کہ اسلام میں خواتین کو پردے کے اندر رکھ کر ان کے ساتھ انہیں کمتر درجہ کیوں دیا گیا ہے؟ اسلام میں خواتین کا سٹیٹس اکثر سیکولر میڈیا کی تنقید کا نشانہ بنتا رہا ہے۔ حجاب اور اسلامی لباس خواتین کو دبا کر کمتر درجہ دینے کے مترادف قرار دیا گیا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم حجاب سے متعلق دینی احکام کی حکمت پر بات کریں، مناسب ہوگا کہ اسلام کے ظہور سے پہلے کے معاشروں میں خواتین کے اسٹیٹس کو بیان کر دیا جائے۔ قبل از اسلام معاشروں میں خواتین کو قابل عزت مقام حاصل نہ تھا اور انہیں محض جنسی خواہش کی تسکین کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ بابل کی تہذیب میں اگر کوئی مرد کسی عورت کو قتل کر دیتا تو اسے سزا دینے کے بجائے اس کی بیوی کو موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا تھا۔ یونانی تہذیب قدیم تہذیبوں میں سب سے زیادہ نام نہاد زرعی دور میں ایک خیالی خاتون پینڈورا کو انسانوں کی بدنصیبی کی وجہ خیال کیا جاتا تھا۔ خواتین کو آدھا انسان مانا جاتا اور مردوں سے کمتر سمجھا جاتا تھا۔ یونانی معاشرے کے تمام طبقات میں عصمت فروشی ایک عام رواج بن کر رہ گیا۔ رومی تہذیب میں مرد کو اپنی بیوی کی جان لینے کا اختیار بھی حاصل تھا۔ عصمت فروشی اور عریانیت رومیوں میں عام تھی۔ مصری تہذیب میں عورت کو برائی اور شیطان کی نشانی سمجھا جاتا تھا۔ قبل از اسلام عرب میں مرد خواتین کو حقارت سے دیکھتے تھے۔ بہت مرتبہ بچیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ زمین میں گاڑ دیا جاتا تھا۔ اسلام نے خواتین کے درجے کو بہتر مقام عطا کیا اور انہیں برابری کا سٹیٹس دیا۔ لوگ عام طور پر حجاب سے متعلق احکام کو خواتین سے متعلق سمجھتے ہیں، حالانکہ حجاب کے جو احکام اسلام میں موجود ہیں وہ صرف خواتین ہی سے متعلق نہیں بلکہ مردوں سے متعلق بھی ہے۔ مثلا سورہ نور کی آیت نمبر 30 میں مرد کے حجاب کا ذکر خواتین کے حجاب سے پہلے ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ۔ مومن مردوں سے کہیے کہ وہ اپنی نگاہوں کو باحیا رکھیں اور اپنی عفت کی حفاظت کریں، یہ انہیں زیادہ پاکیزہ بنائے گا اور جو وہ کرتے ہیں اللہ اس سے باخبر ہے۔ جیسے ہی ایک مرد کسی خاتون کو دیکھے اور اس کے ذہن میں کوئی نامناسب اور قابل شرم خیال آئے تو اس کے لیے حکم ہے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچا کر لے۔ مثلا سورہ نور کی اگلی آیت میں ہے، مومن خواتین سے کہیے کہ وہ اپنی نگاہیں باحیا رکھیں اور اپنی عفت و عصمت کی حفاظت کریں۔ انہیں چاہیے کہ وہ اپنے حسن اور زیورات کی نمائش نہ کریں سوائے اس کے کہ جو خود ہی ظاہر ہو جائے۔ انہیں چاہیے کہ وہ اپنی اوڑھنیوں کو اپنے سینوں پر پھیلا لیں اور اپنے حسن کو ظاہر نہ کریں سوائے اپنے خاوندوں، باپوں، سسر بیٹوں کے۔ قرآن و سنت کے مطابق حجاب کے بنیادی احکام 6 ہیں۔ پہلا حکم یہ ہے کہ جسم کے کم از کم کون سے حصے چھپائے جائیں۔ یہ حکم مردوں اور خواتین کے لیے مختلف ہے۔ مرد کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اپنے جسم میں ناف سے لے کر گھٹنوں تک کے حصوں کو چھپائے رکھیں۔ خواتین کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ سوائے چہرے اور ہاتھوں کی ہتھیلیوں کے سارے جسم کو چھپائیں، اگر وہ چاہیں تو انہیں بھی چھپا سکتی ہیں۔ بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ چہرہ اور ہاتھ بھی حجاب میں داخل ہیں۔ باقیہ 5 احکام مردوں اور خواتین کے لیے یکساں ہے۔ جو کپڑا پہنا جائے وہ کھلا ہو اور اس میں سے جسمانی فگر نمایاں نہ ہو۔ جو لباس پہنا جائے وہ شفاف نہ ہو، یعنی اس میں سے دیکھا نہ جا سکتا ہو۔ لباس ایسا نہ ہو جس سے جنس مخالف کی خواہش بھڑکے۔
لباس جن سے مخالف سے ملتا جلتا نہ ہو، یعنی مرد خواتین کو اور خواتین مردوں کا لباس نہ پہنیں۔ لباس غیر مسلموں سے مشابہت نہ رکھتا ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چیزیں غیر مسلموں کا مذہبی شعار ہوں یا اس سے ان کی شناخت ظاہر ہوتی ہوں، ان کا پہننا مسلمانوں کے لیے جائز نہیں ہے۔ حجاب کا تعلق صرف لباس سے ہی نہیں بلکہ انسان کے رویے سے بھی ہے۔ لباس سے ہٹ کر اخلاقی رویہ اور نیت بھی حجاب میں داخل ہے۔ ایسا شخص جو صرف لباس ہی میں حجاب کے احکام پر عمل کرے، اس کے بہت ہی محدود حصے پر عمل کرتا ہے۔ لباس کے حجاب کے علاوہ دل اور آنکھ کا پردہ یعنی سوچ اور نیت کا پاکیزہ ہونا بھی ضروری ہے۔ اس میں چلنے، بات کرنے اور دیگر رویوں کا حجاب بھی شامل ہے۔ حجاب سے خواتین مردوں کی ایذا رسانی سے بچ جاتی ہیں۔ سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 59 میں بیان ہوا ہے، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين وكان اللہ غفورا رحیما۔ اے پیغمبر، اپنی ازواج مطہرات بیٹیوں اور عام مومن خواتین سے کہیے کہ جب وہ باہر نکلیں تو اپنی اوڑھنیوں کو سامنے لٹکا لیں، اس سے انہیں آسانی ہوگی اور وہ تکلیف سے محفوظ رہیں گی۔ اللہ تعالی بہت غفور الرحیم ہے۔ قرآن مجید کے بیان کے مطابق حجاب کا مقصد ہی یہ ہے کہ ان خواتین کی شناخت عفیف اور پاکیزہ خواتین کے طور پر ہو اور اس طرح وہ آباشوں کی فقرہ بازی اور حملوں سے محفوظ رہیں۔ اس بات کو ہم ایک مثال سے واضح کرتے ہیں۔ فرض کیجئے کہ دو جڑواں بہنیں ہیں جو کہ یکساں طور پر خوبصورت ہیں۔ وہ کسی سڑک پر جا رہی ہیں۔ ان میں سے ایک نے اسلامی حجاب پہن رکھا ہے اور چہرے اور ہاتھوں کے علاوہ اس کا سارا جسم پوشیدہ ہے، اور دوسری بہن نے مغربی لباس پہن رکھا ہے جو کہ منی اسکرٹ یا نیکر کی صورت میں ہے۔ سڑک کے کنارے ایک بدماش اور اوباش شخص اس انتظار میں بیٹھا ہے کہ وہ کسی لڑکی کو چھیڑے۔ سوچئے کہ اس کا ہدف کون سی لڑکی بنے گی، وہ جو حجاب پہنے جا رہی ہے یا وہ جس نے منی اسکرٹ پہن رکھا ہے؟ لازمی بات ہے کہ وہ اسی لڑکی کو چھیڑے گا جو کہ منی اسکرٹ میں ملبوس ہے۔ یہ لباس دراصل جن سے مخالف کو اس بات کی دعوت دیتے ہیں کہ وہ ان خواتین کو تنگ کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں تمام اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے والدین بھائی بہنوں کو مغربی کلچر کے اس زہریلے اثرات سے محفوظ فرمائے اور آخرت میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔